خالد عمر ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا ظالم کیوں ہو گیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ حب جاں، طلب مال کی کثرت کی خواہش، اور ہر ایک آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی جب طلب میں ہے تو ایسی صورت میں پھر عداوت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملنے والے انعام، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، اچھے کاروبار کی صورت میں ہو، مال و دولت کی صورت میں ہو، اچھی گاڑی اور مکان کی صورت میں ہو، دوسرا آدمی اس سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیاد بنتی ہیں طبیعت میں ظلم کے اثرات پیدا کرنے کی۔ اور اسی طرح ذرائع آمدن درست نہ ہو، یا ذرائع آمدن تو درست ہیں لیکن اس کا استعمال درست نہ ہو، یا اس میں ملاوٹ ہو جائے ناجائز پیسے کی، ناجائز مال کی، ناپاک رزق کی، تو ایسی صورت میں جو انسان کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے اس سے کسی صورت بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنے کے لیے انسان کا وجود پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا اور منشا کے حصول کے لیے انسان کے اندر جو روح ہے اس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور فرمایا جسم اور روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بنیادی چیز ہے صدق مقال، رزق حلال، یعنی انسان سچ بولے، حلال کھائے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو اس کے اندر جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ توانائی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد انسان کو میسر آ جائیں، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہوں یا دوست احباب کی صورت میں ہوں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی صحبت میسر آ جائے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اور اس کی تربیت کے نتیجے میں انسان کے اندر جو صفات رذیلہ ہیں وہ آہستہ آہستہ زائل ہوں، صفات حمیدہ بڑھتی جائیں، غالب ہوتی جائیں انسان کی طبیعت پہ۔ یعنی انسان کے اندر پیر و مرشد کی تربیت سے، اچھے دوستوں، والدین کی صحبت کے اثرات کی برکت سے اس کے اندر جھوٹ نکل جائے، اور اس کے اندر غیبت نکل جائے، عداوت نکل جائے، چغلی نکل جائے، تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر صفات حمیدہ پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان معاشرے کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اور جب صفات حمیدہ مغلوب ہو جائیں اور صفات رذیلہ غالب ہو جائیں تو پھر وہ حسد کا، کینے کا، عداوت کا، بغض کا، عناد کا، چینا چپٹی کا، لوٹ کھسوٹ کا ایک مرقع بن جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا وجود سراسر شر بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں اس کا حق بنتا ہوتا ہے وہ اسے بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں اس کا حق نہیں بنتا وہ اسے بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے، زبردستی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً اس کا وجود سراسر ظلم بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے رزق حلال، صدق مقال، اچھی صحبت، والدین کی اچھی تربیت، اچھے دوستوں کی صحبت، اور کسی اللہ والے کی سنگت، ارادت، عقیدت۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے انسان کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہیں اور معاشرے کے لیے اسے رول ماڈل اور خیر کا سبب بنا دیتی ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان خیر کا سبب بھی بنتا ہے اور انسان کا وجود سراسر ظلم کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کے لیے خیر کے اسباب پیدا کرے اور انہیں اچھی صحبت، اچھی سنگت کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اور بزرگان دین کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے عرض کیا، حضور دعا فرمائے میرا ظاہر پاک ہو جائے۔ فرمایا میاں ظاہر کا پاک کرنا تو اتنا مشکل نہیں، اصل باطن کا پاک کرنا مشکل ہے۔ باطن کو پاک کرنے کی کوشش کر، اللہ رب العالمین تیرا ظاہر بھی پاک فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔